بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن کریم کی محفل میں حاضری کی۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں قرآن کی اس محفل میں ایک ساتھ جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں یہ عظیم قرآن کریم نعمت عطا ہوئی۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے تمام معزز شرکا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن کا 5واں دن ہے۔ کل ہم نے سورہ عمران کا آغاز کیا تھا اور آیت نمبر 143 تک کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا تھا سورہ آل عمران کا، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ تو دوستو، دورہ قرآن صرف تلاوت کا نام نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اپنے ایمان کی تجدید بھی ہے یہ کلاس، دل کی اصلاح بھی ہے ہماری، اور زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کا سفر بھی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں، کیونکہ یہ ہماری روحانی تربیت کا سب سے قیمتی، میں تو مانتی سب سے قیمتی ذریعہ یہی ہے۔ تو آج کی آیات ہمیں انشاءاللہ استقامت، صبر اور اللہ پر کامل یقین کا پیغام ہمیں دیں گی۔ تو اب میں مؤدبانہ درخواست کروں گی ہمارے معزز بھائی مواحد سے کہ جو اس پروگرام کو بہت ہی نہایتی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی مواحد، آپ آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں ہم آج الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے ہمارا آغاز ہوگا، اور اس کا انٹروڈکشن ہم نے کل اچھے سے وہ سمجھ لیا تھا، اور آیت نمبر 140 سے 158 تک ہماری جو جنگ احد ہوئی تھی اس کی کومنٹری اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آیت نمبر 144 ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، یا ان کا اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن مطلب وہ ہو گیا تھا، سب ایک غم کی کیفیت وہ سب صحابہ اکرام میں طاری تھی، اور سب خود کو ایسا مان رہے تھے کہ مانو کہ وہ دنیا میں بچے ہی نہیں، اور جبکہ کافر سامنے سے حملہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے یا نہ رہنے سے ان کا مشن ختم نہیں ہوتا، ان کا مشن تا قیامت تک رہے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو تمہیں یہ مشن آگے لے کر چلنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ کو صبر سے کام لینا ہے اور اس مشن کو آگے لے کر آپ کو چلنا ہے۔ اور یہ آیت آج بھی ہمارے لیے ہے۔ آج تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن ان کا مشن آج بھی ختم نہیں ہوا ہے، اس مشن کو آگے لے کر ہمیں آج بھی چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 144 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا یا ان کو وہ قتل کر دیا جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ ہاں، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں بن کر رہیں گے، انہیں وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ پھر آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت تو طے شدہ ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور اپنے مقرر جو کردہ وقت ہے اس انسان کا اس پر آئے گی۔
کوئی جاندار اللہ کی اجازت کے بنا نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں بدلہ پانے کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کے بدلے کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا بدلہ پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ والے وہ ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے جھکے نہیں۔ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کر، ہمارے کام میں تیری حدوں سے جو جاتیاں ہو گئی ہیں ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آیت نمبر 148۔ آخرکار اللہ نے ان کو اس دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اس سے بہتر آخرت کا بدلہ بھی دیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک وہ کام کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اوپر بتایا گیا تھا اللہ کے رسول کا کیا مشن ہے، اور آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو کافروں کا مشن ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنا، ایمان والوں سے وہاں مسلمانوں سے ایمان کی دولت چھیننا، یہ کافروں کا مشن ہمیشہ سے رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی رائے اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب ہم حق کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں ساجی ٹھہرایا ہے، جن کے ساجی ہونے پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی وہ جگہ جو ان ظالموں کو ملے گی۔ آیت نمبر 152 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ایک فتح جو تھی، ایک جیت جو تھی، وہ ہار میں بدل گئی تھی۔ اس میں جو کمی دیکھی گئی تھی وہ ڈسپلن کی دیکھی گئی تھی، امیر کی بات نہ ماننے کی وہ کمی تھی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 وہ جو کے جانصار جو صحابہ تھے ان کو ایک درے پہ لگایا تھا کہ ہماری چاہے بوٹیاں بوٹیاں اکھیڑ کے رکھ دی جائیں، کہ چاہے پرندے کھا رہے ہوں لیکن آپ کو یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو یہیں ڈٹے رہنا ہے۔ لیکن وہاں سے کچھ صحابہ کرام کو یہ لگا کہ اب تو ہم جیت گئے، اور اللہ کے رسول کا یہ جو حکم تھا یہ اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ جب جنگ جاری ہو، اب ہم جیت گئے تو چلو مال غنیمت ہم لوٹتے ہیں، تو وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آ گئے۔ لیکن ان کے جو امیر تھے، جو اللہ کے رسول نے ان کو مقرر کیا تھا، وہ انہیں آوازیں دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ رک جاؤ، لیکن ان کے پاس چند صحابہ کے سوا کوئی نہیں رکا تھا، اور سب کے سب وہ درہ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا خالد ابن ولید نے، جو اس ٹائم پہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، لیکن جنگ احد میں وہ کفار کی طرف سے آئے تھے، اور وہ ایسے کی سپہ سالار ہیں، ایسے مطلب سولجر ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی گئی ہو۔ جنگ احد مسلمانوں کے خلاف تھی، انہوں نے وہ جنگ تب بھی نہیں ہاری، ایسے ہیں۔ اور اسلام میں آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے فتح کے کیا منظر تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو ایک کی سیریا میں، یعنی جو شام کا علاقہ تھا، وہاں پر وہ مقیم تھے، اور وہاں پہ جو طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، اور خالد ابن ولید بھی اس بیماری کا شکار شاید ہو گئے تھے۔ اور آخری وقت میں خالد ابن ولید نے کہا تھا کہ اگر جنگ میں موت آنی ہوتی، اگر جنگ میں موت ہی آتی ہے تو خالد اس طرح بستر مرض پر نہیں مر رہا ہوتا۔ اور ان کی جو باڈی ہے اس میں وہ کوئی بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں تلوار کا وار نہ ہو، یعنی اتنے انہوں نے زخم وہ کھائے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی اور جنگوں میں بھی۔ تو وہ یہی ڈسپلن اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہمیں آیت نمبر 152 سے۔ اللہ نے حمایت اور مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا اس نے وہ پورا کر دیا۔ شروع میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یہ جنگ احد کی بات کر رہے ہیں،
کی شروعات میں مسلمان ہی وہ کافروں پر وہ غالب تھے، مگر جب تم نے وہ کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں آپس میں اختلاف کیا ہوا، وہی اختلاف ہو گیا۔ وہ مال غنیمت وہ لوٹنے کے لیے زیادہ تر ساتھی آ گئے تھے، لیکن وہ کچھ بچے تھے۔ اختلاف کیا؟ جیسے ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے وہ کچھ لوگ دنیا کی خواہش رکھتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ ایمان والوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے پکار رہا تھا۔ اس سمے تمہارے اس رویے کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا، تم کو رنز پر رنز دیے، تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر دکھی نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا تھا۔ مسلمانوں پر دو طرفہ حملہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف سے خالد بن ولید مسلمانوں کے پیچھے سے ایک ٹکڑی لے کر انہوں نے حملہ کرا تھا، اور سامنے سے جو کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خالد ابن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو وہ بھی مطلب پھر پلٹ آئے، اور مسلمانوں پہ جب آگے اور پیچھے سے دو طرفہ حملہ ہوا تو وہ تھی کہ شدید وہ کیفیت، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے، اور اسی میں ایک خبر اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے ہر کسی کا، جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کی جگہ بھی مقرر ہے کہ کس انسان کو کہاں موت آئے گی۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے فائدے کی ہی تھی، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر حق کے خلاف تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے وہ چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو باتیں چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیار میں ہمارا وہ کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے جانچ لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے بزدلی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے ان کے اس پھسلن کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو موت آ جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ کفر کرنے والوں جیسی باتیں نہ کرو جن کے ناطے رشتہ دار اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں، وہاں کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس طرح کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور پچھتاووں کی وجہ بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقت میں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، تمہاری تمام حرکتوں پر وہی نگرانی وہ کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور جو بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے اچھی ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور چاہے تم مرو یا مارے جاؤ ہر حال میں تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ آیت نمبر 159، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت وہ نرم و مزاج ہو، ورنہ اگر کہیں تم سخت اور پتھر دل ہوتے تو یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔
ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی مشورے میں شریک رکھو۔ پھر جب تم کسی رائے پر جم جاؤ تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اس لیے جو سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 160 بڑی کی ہمیں سوچنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہمارا یہ آیت بڑھاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر ہو تو کوئی ہم پر غالب آنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ اگر اللہ ہی تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے تو پھر کون ہماری مدد کو آ سکتا ہے؟ اس لیے ایمان والوں کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ پہ۔ ہمیں اسی کی ہم شرن میں چلے جائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی ہمارا بال بی بی کا نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت وہ قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر کسی کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ہمیشہ اللہ کی مرضی پر چلنے والا ہو وہ شخص جیسا کام کرے جو اللہ کے عذاب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 163 اللہ کے نزدیک دونوں طرح کے آدمیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ حقیقت میں ایمان والوں پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے بیچ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 165 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے احد میں جو شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ بدر کی لڑائی میں اس سے 2 گنی مصیبتیں تمہارے ہاتھوں دشمنوں پر پڑ چکی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ وہ منافق کی جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یا کم سے کم آیت نمبر 167 آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا کم سے کم اپنے شہر کی حفاظت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات وہ کر رہے تھے اس وقت وہ ایمان کے مقابلے وہ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہیں، ان کے جو بھائی بندو وہ لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یعنی منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا۔ ہار بھی تمہیں ملی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور پہلی بات تو تمہاری اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے تم نے ہار کا سامنا کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے جو چہرے ہیں وہ کھول دے۔ یہ جو طرح طرح کی باتیں منافقین بنا رہے تھے، اگر مدینے سے ہی مطلب نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، یا یہ ہوتا یا وہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تمہاری موت آئے نا تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ تو آیت نمبر 169 سے ہمیں بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی جو راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو مرا ہے، جو شہید ہوا ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ وہ اللہ کے پاس روزی پا رہے ہیں، اور جنت میں پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو، شہید کی روح کو رکھ دیتا ہے، اور وہ جنت میں ہی رہیں گے آگے وہ قیامت کے دن تک۔ جو کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے انہیں دیا ہے اس پر بہت وہ خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں، یعنی سیٹسفائی ہیں وہ لوگ۔
کہ جو ایمان والے ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی ڈر اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کی رحمت پر بہت خوش ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو منافقین جو یہ کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ یہ وہاں جاتے تو نہ مارے جاتے، ان کے بارے میں بتایا وہ مارے نہیں گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ سیٹسفائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام انہوں نے پا لیا ہے اپنا۔ آیت نمبر 172 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ صحابہ کرام کو وہ زخم لگے اور اس کے بعد بھی ان کی جو بہادری ہے اس کا کیا عالم تھا۔ ایسے ایمان والوں کے بدلے کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک یعنی میں حاضر کہا، ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں وہ جمع ہو گئیں، ان سے ڈرو، یہ بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کام بنانے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور مہربانی کے ساتھ پلٹ آیا، ان کو کسی طرح کی تکلیف بھی نہ پہنچی اور اللہ کی مرضی پر چلنے کا سوبھاگیہ بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ حقیقت میں شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے بے وجہ ڈرا رہا تھا، اس لیے اب تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو۔ آیت نمبر 176 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کافروں کا برا انجام کیا ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج وہ کفر کے راستے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں سے تم دکھی نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور آخرکار ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے لیے اچھی نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت رسوا کرنے والی سزا ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ جو ہے نا مومن اور منافق کو الگ کر دیتی ہے، ان کا فرق واضح کر دیتی ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ ایمان والوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ پاک لوگ کون؟ مومن۔ ناپاک کون؟ منافقین، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر رہتے ہیں۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پر غیب کو ظاہر کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے بارے میں تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس لیے غیب کی باتوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور پرہیزگاری کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا بدلہ ملے گا۔ مومن اور منافق کا فرق اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے آزمائش آنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بتا سکتا تھا بھائی مسلمانوں تمہاری جماعت میں سے فلاں 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 منافق ہے، ان سے بچ کے رہو، لیکن یہ تو غیب کی خبر ہو گئی۔ لوگوں کو تو یہ تو دل کا معاملہ ہے ایمان اور منافقت کا۔ لوگ تو کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اللہ نے مطلب کہ نام لی دی، وہ کہیں گے ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم کس کی کام میں وہ ہم کون سا کام نہیں کر رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، حج ہم کر رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو فرق لوگوں کے سامنے خود دکھ جائے گا جب آزمائش آئیں گی۔ تو آج بھی دیکھیں سب آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں 200 ارب مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے سچا ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ فلسطین پہ ہمارے بچوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر ظلم و جاتیاں ہوئیں، جینوسائیڈ وہاں ہوا، لیکن یہ 57 مسلم یہ کنٹری کے حکمران ان کے سر پہ جو بھی نہیں رہیں گی، تو کیا یہ مومن اور منافق کا فرق واضح نہیں ہوا ہمارے سامنے؟ کیا ہمیں اب بھی پتہ نہیں چلا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ یہی تو آزمائش ہے، اسی میں تو پتہ لگتا ہے۔ تو یہی منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے آ کے بتائے گا کوئی آپ کو کہ فلاں کنٹری کا وہ جو بادشاہ ہے وہ منافق ہے، MBS منافق ہے، ایسے کوئی بتائے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایسے کوئی بتائے گا؟ وہ فرق واضح کر دے گا
کہ بھئی مومن کیا ہے اور منافق کیا ہے، اسی کے بیس پہ ہمیں آگے کے تعلقات ہمیں دیکھنے ہیں۔ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو بخل ہے یعنی جو کنجوسی ہے نا، وہ قیامت کے دن انسان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ جو بخل وہ دنیا میں کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلوں کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ آیت نمبر 181 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہودیوں کی گستاخیاں کیا کیا تھیں اور ان کے جھوٹ کیا کیا تھے، اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یعنی اللہ تو فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہودی یہ کہتے تھے۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہیں۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آگ وہ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانیاں بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کر رہے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ ایک ایسی قربانی یہ پیش نہ کریں اللہ کے حضور جسے اوپر سے آگ آ کر کھائے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا جو بھی نبی مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قوم کے سامنے ایک قربانی وہ پیش کیا کرتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو، اس ذبح کو وہ جلا دیا کرتی تھی، جس سے یہ نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی قبول ہے اور یہ نبی سچے ہیں اور انہی کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ بھی کوئی قربانی پیش کریں، تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو رسول آئے ہیں، انہوں نے وہ قربانیاں بھی دی ہیں، ان کی قبول بھی ہیں، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ فالتو کے ڈرامے نہ کریں، جو حق ہے اس کو آپ قبول کریں۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ پھر آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 185 بڑی الٹیمیٹ آیت ہے جس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا، اصل کامیابی کا تصور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کامیابی پیسے سے نہیں ہے، وہ کامیابی دولت سے بھی نہیں ہے، وہ کامیابی شہرت سے بھی نہیں ہے، وہ کامیابی اچھی لائف جینے سے بھی نہیں ہے، وہ کامیابی سکسیسفل ڈاکٹر بننے سے بھی نہیں ہے، انجینئر بننے سے بھی نہیں ہے، اچھا مال کمانے سے بھی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آخرکار ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے بل گیٹس ہو، امبانی ہو، اڈانی ہو، مارک زکربرگ ہو، جیف بیجوس ہو، ہر ایک کو مرنا ہے، اور تم سب اپنا اپنا پورا بدلہ قیامت کے دن پانے والے ہو، اور سب کو پورا بدلہ ملے گا اپنا اپنا اپنے اعمال کے حساب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ کامیابی کا تصور کیا ہے۔ کامیاب اصل میں وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ صرف ایک کھلے دھوکے کی چیز ہے، یعنی دنیا تو ایک کھلے دھوکے کی چیز ہے، یہاں تمہیں یہ معیار پتہ چلے گا ہی نہیں کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اصل تو آخرت کے دن پتہ لگے گا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہوا۔ کامیاب وہ ہو گیا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ بھلے ہی دنیا میں اس نے ریڑھی چلائی ہو، جھوپڑی میں رہا ہو، اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، وہ فاقوں سے رہا ہو، لیکن دنیا اس نے ایمانداری سے گزاری، نیک کام وہ کرتا رہا،
اور آخرت میں وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل وہ کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اگر دنیا آپ نے بڑی لگژریز گزاری، بڑی عیش و آرام سے گزاری، لیکن آخرت میں آپ جہنم میں جھونک دیے جائیں تو آپ ہی ناکام ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس موقع پہ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ہوں گے بروز قیامت، آخرت کے دن دو شخص کو لایا جائے گا، دو انسانوں کو۔ ایک وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں، وہ تمام انسانوں میں جو آدم علیہ السلام سے لے کے وہ قیامت تک، آخری انسان تک، ان سب میں ایک انسان کو بلایا جائے گا جس کی زندگی سے بہتر کسی کی زندگی نہیں ہوگی، یعنی دنیاوی زندگی کی بات ہے۔ اس نے اتنی لگژریز اپنی لائف میں اٹھائی ہوں گی، اتنا عیش و آرام کے ساتھ وہ دنیا میں رہا ہوگا۔ اسے لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے جہنم کا ایک چکر لگا کر آئے، صرف چکر لگا کر، مطلب کہ اسے یہیں کھڑا کر دیں لا کر۔ فرشتے جائیں گے، ایک چکر لگائیں گے جہنم کا اسی انسان کو لے کر، اور اسے وہیں کھڑا کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا عیش و آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ اللہ تیری قسم، میں نے کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا دنیا میں۔ اور جبکہ وہ انسان، وہ آدم علیہ السلام سے لگے وہ قیامت تک، وہ تمام، وہ ایسا انسان ہوگا اس سے عیش و آرام والی زندگی کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک دوسرے شخص کو چنا جائے گا، جو کہ ایک ایسا انسان ہوگا جس کی دنیا کی زندگی ایسی ایسی گزری ہوگی بڑی مشکلات میں، اس سے زیادہ مشکلات میں کسی کی زندگی گزری نہیں ہوگی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، یعنی لوگ کوڑے میں سے اٹھا کر بھی کھانا کھاتے ہیں، اس کو وہ بھی نہیں ملا ہوگا۔ وہ ایسا انسان ہوگا، اتنی بیکار اس کی دنیا کی زندگی وہ گزری ہوگی، اتنی مشکل اس کی دنیا کی زندگی گزری ہے۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو لے کر جائیے، اور صرف جنت کا ایک چکر لگا کر لائیے۔ اس کو لے کر جائیں گے فرشتے، جنت کا صرف چکر لگائیں گے اور لا کر وہیں کھڑا کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا دنیا میں تو نے کوئی مشکلات دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کچھ بھی مشکل نہ دیکھی دنیا میں، کچھ بھی نہ دیکھی۔ اور جبکہ وہ سب سے مشکلات گزارنے والا انسان تھا۔ ایک ایک چکر لگے گا صرف ابھی، اور پتہ چل جائے گا کہ اصل چیز ہے کیا۔ تو یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو اس دن جہنم کی آگ سے بچ گیا اور دو جگ میں داخل، وہ جو آ، کہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کامیابی کو آپ رکھیں، یہ ہے اصل معیار اللہ تعالیٰ نے جو بتایا۔ پھر آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اگر جو مخالفت کے جواب میں آپ کو کیا کرنا، صبر اور تقوی سے آپ کو کام لینا ہے جب بھی آپ کی مخالفت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش میں ضرور ڈالا جائے گا۔ آزمائش تو آ کر رہے گی، مال کی طرف سے بھی، جان کی طرف سے بھی۔ اور تم کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اس ٹائم پہ بھی سنتے تھے، آج بھی ہم سنتے ہیں۔ کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالتوں میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر جمے رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آج بھی ہم مشرکوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے بڑی تکلیف دہ باتیں سنتے ہیں۔ اسلام کو دکیانوس کہتا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرتا ہے، کوئی امی عائشہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، کوئی اہل بیت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ تو بڑی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑے جگر اور وہ گردے کا کام ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے کہ اس میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر اگر تم وہ جمے رہو گے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے جو بے وفائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کتاب والوں کو وہ وعدہ بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں چھپا کر رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی کتاب کی تعلیمات کو آگے پھیلانا تھا، لیکن انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہم سے نہیں لیا کہ ہمیں کتاب کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یہ بہت برا کاروبار کیا ہے انہوں نے۔ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا ہے
کہ کتاب کی تعلیمات کو ہمیں آگے پھیلانا ہے. دنیا میں بہترین گروہ تم ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہم پڑھ کر آئے ہیں. اسے چھپا کر نہیں رکھنا ہوگا. کیا ہم نے پیٹھ پیچھے نہیں ڈالا؟ ہم نے بھی ڈال دیا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں بیچتے؟ ہم بھی بیچتے ہیں. جہاں اپنی دنیا کا فائدہ دکھتا ہے اسی کے حساب سے ہم اسلام کو ڈھال لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آیت نمبر 188 سے، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو حقیقت میں انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. آیت نمبر 190 سے 195 تک میں آپ کو بتا دوں کہ نجران کا ایک ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات لائے، موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات لائے، آپ کیا لائے ہو؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں سورہ آل عمران کی یہ آیتیں تلاوت کی اور کہا میں یہ لایا ہوں. یعنی ان آیتوں میں ایسی بات ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں. جو انسان ان باتوں پہ غور و فکر کر لے وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. وہ حقیقت تک وہ پہنچ جائے گا. وہی کی باتیں آیت نمبر 190 سے ہمارے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پالنہار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے. اس لیے اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے حقیقت میں بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو. ہم نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا. تو اے ہمارے مالک، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف کر دے. جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے. ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسول کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے کہا میں تم میں سے کسی کا عمل اکارت کرنے والا نہیں ہوں. آیت نمبر 195، چاہے مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. آیت نمبر 195. جی، جواب میں ان کے رب نے کہا میں تم میں سے کسی کا عمل اکارت کرنے والا نہیں ہوں. چاہے مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اس لیے جن لوگوں نے میرے لیے اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور سب سے اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے. آیت نمبر 196 میں 96 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو کافروں کی دنیا میں چلت فرت ہے اس سے مسلمانوں کو کوئی اثر مطلب کہ نہ لینا چاہیے. وہ سمجھ جائیں کہ صرف دنیا کی زندگی ہے، کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت فرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ صرف وہ کچھ دنوں کی زندگی کا تھوڑا سا مزہ ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اب یہ مومن کی بات چل رہی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کا سامان ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے اچھا ہے. کتاب والوں میں بھی وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. پھر آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
باطل پرستوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو صبر کی تاکید کی ہے کہ آپ کو کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور باطل پرستوں سے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ آپ سے ان کو لڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں جمے رہو، حق کی خدمت کے لیے کمر کسے رہو۔ یعنی صبر سے کام لو اور حق کی خدمت کے لیے، اس دین حق کی خدمت کے لیے اپنی کمر کو کسے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب سورہ نیسا ہم پڑھیں گے۔ سورہ نیسا میں آپ کو بتا دوں 176 آیتیں ہیں، اور یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور اس کے اترنے کا زمانہ ہے 3 سے 5 ہجری، یعنی احد کی جنگ کے بعد سے یہ سورہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ کو بڑے بڑے 3 حصوں میں مطلب بانٹا جا سکتا ہے کہ سورہ میں کیا احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، کیا چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تھی، اس وقت وہ کیا کام تھا۔ اس سورہ میں کہ وہی 3 بڑے بڑے حصوں میں ان کو بانٹ کر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ پوری سورہ انہی تین جو 3 کام ہیں، اسی کے ارد گرد پوری سورہ ہماری گھومے گی۔ تو ان 3 کاموں کو ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سورہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا کام ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک اسلامک سوسائٹی، ایک اسلامک ریاست بن گئی تھی، اور اس کی ترقی ہونی تھی، اس کو آگے بھی بڑھانا تھا۔ اور جاہلیت کے جو پرانے جو قانون تھے، چاہے وہ اخلاق کے ہوں، وہ تمدن کے ہوں، وہ معاشرت کے ہوں یا معیشت کے ہوں، اور جو ملک کو چلانے کی جو اسکیم تھی، جو قانون تھے، جو لو تھے، وہ جاہلیت کے ہٹا کے اسلام کے نافذ کرنے تھے۔ ہر چیز اسلامک وہ قانون کے نافذ کرنی تھی۔ نمبر 1 بات یہ ہے، یہ کام پیش نظر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کام سورہ نساء میں ہمیں دیے ہیں، کیا کیا لو اور کیا کیا قانون ہونے چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ اس کے کشمکش کا مقابلہ ہے جو عرب کے مشرکوں اور یہودی جو قبیلے ہیں اور منافقوں کی اصلاح کے لیے، اور مخالف کی جو طاقت ہے وہ پورے زور کے ساتھ تھی۔ یعنی اسلامک ریاست کے جو دشمن تھے وہ کون تھے؟ عرب کے مشرک تھے، یہودی تھے اور منافقین تھے۔ تو ان کی طاقت پورے زور سے تھی، تو اس کا مقابلہ ایمان والوں کو کرنا تھا، تو اس کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ اس اسلام کی دعوت میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے، اور جو چیز بھی اس پیغام کو پھیلانے میں آڑے آئے، اس کو ہٹانا ہے، اور اس اسلام کی دعوت کو لوگوں کے دلوں میں، اس اسلام کی دعوت سے لوگوں کے دلوں کو بھی جیتنا ہے۔ یہ بھی کام پیش نظر تھا، اور انہی 3 کاموں کے اوپر یہ پوری سورہ نازل کی گئی ہے، اور اس میں جو احکام ہمیں ملتے ہیں وہ انہی 3 کاموں کو لے کر ملتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے ہم اس کا آگے مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی ہے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور ناطے رشتوں کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ہمیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے آدم علیہ السلام سے ہی ماں حوا کو پیدا کیا ہے، انہی کی بچی ہوئی مٹی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور ان کی نکاح ہوا ہے، ان کے بعد پوری جو انسانی نسل ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو شروع میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ایک ہی کنبے کے لوگ ہو، اس لیے آگے جو احکام آئیں گے، آگے چل کر جو وہ احکام آئیں گے، تو ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کا آپ کو حق بھی دینا ہے۔ اور جنگ احد میں جیسا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کے وراثت کے کیا قانون ہوں، وہ یتیم جو ہو گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جو بیوائیں ہیں ان کے ساتھ کیا کی معاملہ کیا جائے، تو یہ سب مسئلے بھی درپیش ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بتائے ہیں، اس لیے آیت نمبر 1 میں ہی یہ چیز بتا دی۔ اور آیت نمبر 2 سے لے کے 6 تک ہمیں
وہ یتیم کے وہ ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا ہے اور ان کے لیے وہ اسلامک ریاست پر کیا حق ہے اور ان کے لیے کیا قانون بنے، وہی ہمیں بتائیں گے آیت نمبر 2 سے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 2، 3 3، 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، یا ان عورتوں کو بیوی بناؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ ناانصافی سے بچنے کے لیے زیادہ اچھا طریقہ ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں اسٹارٹ جو کی ہے بات، وہ سنگل نکاح سے نہیں کی ہے بلکہ 2 سے اسٹارٹ کی ہے، 2 2 یا 3 3 یا 4 4۔ اگر ہاں عدل اور انصاف نہیں کر سکتے تو یہی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے، اس لیے ایک ہی رکھو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو، اگر عدل اور انصاف کر سکتے ہو ہر معاملے میں، تو پھر آپ کو نکاح ایک سے زیادہ ہی کرنے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، تاکہ کیونکہ شہید ہونے کے بعد یہ مسئلے بھی پیش آئے تھے کہ بہت سی بیوائیں مدینہ میں ہو گئی تھیں، بہت سی جو لڑکیاں ہیں وہ یتیم ہو گئی تھیں، تو یہ مسئلے بھی پیش آئے تھے۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور ایک چھوٹی سی مدینہ ایک بستی تو تھی، تو وہاں کفالت کے لیے اور جو بیوائیں ہیں ان کے لیے اس سے اچھا آفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کر لیں، وہ اکیلے زندگی سروائیو کریں یا نکاح کر لیں، تو نکاح کر لیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہمیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور عورتوں کے مہر وہ خوشی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود ہی اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یعنی بیوی اگر مہر کا کوئی حصہ معاف کر دے تو وہ جائز ہے انسان کے لیے، پھر اسے وہ کھا سکتا ہے۔ یا شوہر نے بیوی کو مہر ادا کر دیے، اب وہ پوری طرح بیوی کے پاس وہ مہر چلے گا، شوہر کی طرف سے ادا ہوگا۔ اب بیوی چاہے تو وہی پیسے شوہر کو واپسی دے دے کہ بھائی میری طرف سے رکھ لو، یہ تمہارے ہیں، تو ایسے بھی مہر کہ مرد نے تو مہر ادا ہی کر دیے۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے زندگی کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، ان کی اچھی رہنمائی کرو۔ یعنی جو یتیم ہے، اب وہ یتیم ہو گیا، لیکن اس کے پاس جو پراپرٹی تھی اس کے والد کی وہ تو بہت زیادہ تھی، ابھی اس کو عقل و شعور نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ تبھی تو یتیم ہے۔ اس کے حوالے تم نے مال کر دیا تو کیا کرے گا؟ اس کو کوئی بیلا پھسلا کے اس کا مال کہیں سے کہیں لگا دے، کوئی بزنس میں لگوا دے، کوئی کچھ کر دے اور سارا مال ختم کر دے، جب تک وہ بالغ ہو اس کے پاس وہ کچھ بھی نہ بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی بھی کفالت میں وہ ہے اس کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ اس کے اندر عقل اور سمجھ وہ جب تک نہ آ جائے، معاملات کو ڈیل کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، مال سنبھالنے کی جو کوالٹی ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک اس کے حوالے نہ کریں، اور آزمائش اس کی کرتے رہیں کہ یہ معاملات میں یہ پیسوں کو ہینڈل کر پائے گا یا نہیں، کہ جب لگے کہ یہ کر پائے گا تو اس کے حوالے اس کا مال کر دیا جائے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں رہنمائی کی ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ انصاف کی حد سے آگے بڑھ کر اس ڈر سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنا حق کی مانگ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، جو غریب ہو وہ بھلے طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک پھر وراثت کے قانون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ وراثت بھی تقسیم ہونی تھی، اور وراثت کے قانون کی وراثت کیسے تقسیم ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے آیت نمبر 7 سے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا بہت۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے چاہے وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تقسیم ہوگی قرآن و سنت کے لحاظ سے ہی، ایسا نہ ہو کہ خود ہی مطلب بانٹ دی، تقسیم ہونی چاہیے وراثت قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہی، چاہے تھوڑی ہی ہو، چاہے وراثت میں 1000 روپے ہو مرنے والے کے پاس،
1000 रुपए भी अगर बटेंगे तो बराबर बटेंगे, जिसका जितना हिस्सा है उसमें से चाहे 50 रुपए आ रहा है किसी का हिस्सा, 50 रुपए उसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो विरासत है, वो उसका हक है, चाहे थोड़ी हो या बहुत हो, वो आपको बांटनी है। तो मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत। और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत। ये हिस्सा मुकर्रर है। तो औरतों के लिए भी ये विरासत हमारे मुआशरे में देते हैं औरतों को की विरासत? कोई भी नहीं देता, मांगती भी नहीं है। हमने दे तो दिया दहेज, भाई दहेज दिया आपने, गिफ्ट के तौर पे दिया, आपने लोगों को दिखाने के लिए दिया, विरासत में तो हक बनता है उसका। हमने तो विरासत का दहेज दे दिया। ऐसे कैसे दे दिया विरासत का दहेज? विरासत बैठ रही 25 लाख की, दहेज दिया आपने 5 लाख का, 20 लाख तो मामू खा गए, 20 लाख तो मामू खा गए। और मामू हमारे मुआशरे में बड़े वो बनते हैं कि मामू भात भी देगा, मामू ये भी देगा, मामू वो भी देगा, मामू जब कि बच्चा पैदा होता है उसके लिए चूचक भी 1.5 लाख का लाएगा, उसके लिए ये भी करेगा। वो एंड तक बेचारा देता रहता मामू, और उसको कहते हैं कि बड़ा कि लड़की वाला तो देता ही रहता, पिसता ही रहता। वो लड़की वाला प्रॉपर्टी खा के बैठा है, उससे ज्यादा की खा के बैठा, कैलकुलेट कर लो। तो वो शरीफ इंसान नहीं है, वो शरीफ इंसान नहीं है, वो प्रॉपर्टी खा के बैठा है, उसके पास बहुत है। वो बताएगा नहीं कि विरासत में 30 लाख थे इस बहन के, 30 लाख तो मैंने हड़प लिए। अब हाँ, बच्चा पैदा हो जाता है तो 50 या हाँ 50 हजार 1 लाख मेरी जेब से चले जाते हैं, तो क्या है, समाज में इज्जत भी होती है, सबको दिखा के देता हूँ कि देखो भाई बहन के घर ये लेकर जा रहा हूँ। हाँ, कि भांजों की शादी होगी तो भात लेकर जाऊंगा और नाश्ता खाऊंगा भरपेट वीडियो कैमरे के सामने, ये जोड़ा हमारे बहनोई साहब का है, ये बच्चों के लिए है, ये सोने की चीज उनके लिए है, सबके सामने लिखवाऊंगा। लिखो, एक एक बंदा उठेगा वहां पर महफिल में, जिसे जोड़ा मिलेगा वो उठकर सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम। भाई इतनी देर से बातचीत चल रही थी, सलाम शुरू में किया जाता है या जोड़ा मिलने के बाद किया जाता है? क्या बेवकूफी कर रहे हो आप लोग? यानी जिसको इनाम मिल रहा है वो खड़े होकर सलाम कर रहे हैं वहां पे, और वो वहां सलाम लेता कोई नहीं है, सिर्फ सलाम करते हैं। सलाम लेते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने इतने भात देख लिए लोगों के, लेकिन सलाम होता है इनाम मिलने पे, और सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। तो असल में क्या है कि विरासत में लड़की का भी हिस्सा है, हमें इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। चाहे आप उसे जिंदगी में कितना भी दे दें, कितना भी आप उसे दे दें, लेकिन अदल और इंसाफ के साथ अगर उसका हिस्सा नहीं देंगे आप, तो आखिरत में पकड़ होनी है, आखिरत में पकड़ होनी है। तो ये वीडियो काट कर आप सब अपने अपने मामुओं को भेज सकते हैं कि हमारी माँ का भी हिस्सा है, अभी टाइम है, दे सकते हो तो दे दो। अदरवाइज आखिरत में तो जिसने अगर किसी की एक एक 42 पे अगर जमीन उसने ली होगी, तो 7 जमीनों तक उसे वो धसाया जाएगा। तो अभी भी टाइम है, आप ये आयत भेज दो, औरतों का भी हिस्सा है, वीडियो काट के भेज दो, किसी की शॉर्ट क्लिप भेज दो, मामू को भेजो प्लीज, ताकि ये हिस्सा मिले। क्योंकि अभी तो मतलब मामू से लेना है, आगे हमें अपना भी देना है। जो हमारी बहनें हैं ना, हमें उनका मतलब उनको भी देना है। जो हमारी बेटियां हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो आगे तो इंशाल्लाह हम उसको चलाएंगे प्रॉपर वे में। लेकिन जो पिछली गलतियां हो चुकी हैं, अगर कोई मामू जिंदा है तो उनसे भी अभी मरने से पहले पहले वो तौबा कर लें, हिस्सा दे दें, तो और अच्छी बात है। इस चीज़ का हमें खास ख्याल हमें रखना चाहिए। इस आयत को एक बार और पढ़ लेते हैं। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत। और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो या बहुत। और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। और जब बांटने के मौके पर कुनबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए, तो उस माल में उनको भी कुछ दो, उनके साथ भले मानुसों की सी बात करो। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला बताएंगे जो यतीम का माल वो नाहक खा जाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं असल में। लोगों, इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते, तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के बारे में कैसे कैसे अंदेशे होते हैं। इसलिए चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और सीधी सच्ची बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, हकीकत में वो अपने पेट में आग भरते हैं, और वो जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। तो यतीमों का माल खा लेते हैं। यतीम क्या होता है कि जैसे किसी का भतीजा है तो उसको ताऊ चच्चा रख लेते हैं,
اور اس کے باپ کا جو بزنس ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں، اور اس یتیم کا بھی مطلب بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ بھائی تیری کالج کا خرچہ، اسکول کا خرچہ ہم کر رہے ہیں، وہ بالغ بھی ہو گیا، تیری جاب لگا دی، اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، بھائی خرچہ ہم دے تو رہے ہیں، اور اس کا جو لاکھوں کی پراپرٹی ہے نا وہ اپنے بزنس میں، اپنے اپنے یوز میں اس کو لے رہے ہیں، اور جب وہ آتا ہے اس کی شادی ودی کرا کے اور میٹھی گولی اس کو پنا کر، اور جو لاکھوں کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ تاؤ چچا ہڑپ کر جاتے ہیں، جو کہ یتیم کا مال کھانا ہوا، اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے بیٹے کی طرح ہی ہے، ہم ہیں تو تیرے، تجھے کیا ضرورت ہے، ہم کر تو رہے ہیں۔ تو یہ میٹھی میٹھی گولیاں ہمارے معاشرے میں بڑی چلتی ہیں مال کے معاملے میں۔ آیت نمبر وہ 11 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب یہ حصے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آپ کی وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے یعنی چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک لڑکی ہی وارث ہو تو چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا اس کا ہے۔ اگر مرنے والے کے اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھوڑے ہوئے مال کا وہ چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ اولاد والا نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو مرنے والے نے کی ہے پوری کر دی جائے، اور جو قرض اس پر ہو اسے ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے فائدے اور نفع کے لحاظ سے کون زیادہ تم سے قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے طے کر دیے ہیں۔ یہ حصے کس نے طے کیے ہیں؟ اللہ نے طے کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں کو جانتا ہے، ساری مصلحتوں کو اللہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ساری حقیقتوں کو، مصلحتوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے جو حصہ مقرر کر دیا ہے وہ اسی کو دیا جائے، وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور جب وصیت کی جب تقسیم ہو تو اس میں وراثت جب تقسیم ہو اس میں 2 چیزیں دیکھی جائیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنا میں ڈونیٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ 1/3 حصہ وہ صدقہ کر دے، مطلب کر سکتا ہے، یہ اس کو رائٹ ہے۔ پوری وراثت نہیں کر سکتا، 1/3 کا رائٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ کی صدقہ کر سکتا ہے، باقی کا وارثوں کے لیے بھی چھوڑنا ہے۔ تو اگر اس نے کچھ وصیت کی ہے تو سب سے پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے اسی کی وراثت میں سے۔ اگر اس پر کوئی قرض ہو تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں پھر دیکھا جائے پراپرٹی کتنی بچی ہے، وراثت کتنی بچی ہے، اس کو ان حصے کے مطابق بانٹا جائے گا۔ جتنے بھی وارثین ہیں اس کی کیلکولیشن ہوگی، کس پر کتنا آئے گا، اور اس کے حساب سے دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں چھوڑے ہوئے مال کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ وہ تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، اس کے بعد کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث بانٹی جانی ہے بے اولاد بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کے ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہوں، تو وہ بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو چھوڑے ہوئے مال کہ 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے، جو قرض جو مرنے والے نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جانتا، دیکھتا اور نرم خوں ہے۔ تو یہ وراثت کی یہ ہمیں بتا دی گئی کس کا کیا حصہ ہے۔ اس میں ہر کسی کو اپنے اکارڈنگ دیکھنا پڑے گا اس کے وارثین کیا کیا ہیں۔ اس مسئلے میں آپ کو خود مفتی نہیں بننا ہے۔ جب وراثت تقسیم ہو مفتی کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ یہ وارثین ہیں، ماں بھی ہے، اتنے بچے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، آپ ہمیں قرآن و سنت کے حساب سے بتا دیں کس کا کتنا حصہ ہے۔ یعنی مفتی آپ کو یہ بتا دے گا کہ 1/3 اس کا ہے، آدھا اس کا ہے، اور 1/4 اس کا ہے، کہ 1/8 اس کا ہے۔ اس کو اپنے حساب سے آ کے آپ نے میتھمیٹکس اتنی کر رکھی ہے، آپ اس کے اپنے حساب سے آ کے کیلکولیشن کر کے آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ یعنی اس مسئلے میں خود مفتی نہ بنے، یا تو آپ کو اتنا علم ہو
اگر نہیں ہے تو خود مفتی نہ بنے، مفتی کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ اپنی سچویشن کے حساب سے آپ اس سے پوچھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ آیت نمبر 13 میں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد ہے، حد، یہ لمٹ ہے، اس حدوں کو کراس نہیں کرنا ہے۔ وراثت اسی کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنی حدوں سے نکل جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے، جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا وہ اسی پر ہمیں کی رہنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ جو بھی آگے بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی جو مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اس سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالے گا، اور پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کے قانون پہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہے گا، پہلے وراثت کے قانون بتا دیے، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالے گا، اور آگ میں ڈالے گا نہیں بلکہ ہمیشہ اسی آگ میں رہے گا، جو کہ کافروں کے لیے ہے ہمیشہ کی جہنم۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کی اہمیت بتانے کے لیے مسلمانوں کے اوپر بھی یہ چیز اپلائی کر دی، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ وراثت ہے، یہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دیا جائے۔ آیت نمبر 15 سے ہم انشاءاللہ 2-3 منٹ کے بریک کے بعد آیت نمبر 15 سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آیت نمبر
15 से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 15 और 16 ये मनसूख आयतें हैं। मनसूख यानी ये हुक्म मनसूख कर दिया गया, इससे बेहतर हुक्म यानी इससे आगे का हुक्म आ चुका था। यानी जब तक जिना पर जो सजा है वो है, अगर कुआरा अगर जिना करता है तो उसके लिए 100 कोड़े हैं, अगर शादीशुदा अगर जिना करता है तो उसके लिए रजम है, यानी पत्थरों से मार मार के हलाक कर देना सबके सामने, ये है रजम। तो ये सजा है जिना की, जो कि अब है। लेकिन जब तक ये हुक्म नहीं आया था तो उस वक्त अगर कोई वो जिना करता था तो उसके लिए क्या हुक्म था, वो इन आयतों में बताया जाएगा, आयत नंबर 15 और 16 में। अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी के काम कर बैठे हैं उन पर उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो। सबसे पहले तो गवाह आप लो। अगर 4 आदमी गवाही दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो ये हुक्म था, अगर कोई औरत मतलब जिनाकार है और 4 आदमी उस पर गवाह मिलते हैं तो उसके लिए ये हुक्म था कि उस औरत को घर में बंद रखना है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए या अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे। ये दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता वो है जो अल्लाह ताला ने फिर डायरेक्ट हुक्म बताया कि जिना का क्या हुक्म था। वो रास्ता आगे जाकर हमें वो अल्लाह ताला दिखाता है। तो अब हमें कि फाइनल हुक्म पे अमल करना है, इस पर नहीं करना। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं करने लगना, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 16 में, और तुम में से जो इस तरह की हरकत कर बैठे उन दोनों को तकलीफ दो। यानी मर्द भी तो कर सकता है जी ना, औरत अकेले तो करेगी नहीं। और तुम में से जो इस तरह की हरकत कर बैठे उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपना सुधार कर ले तो उन्हें छोड़ दो, और अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। पहले सिर्फ तौबा से काम चल जाता जब तक रजम का हुक्म नहीं। आज के टाइम में कोई ये आयत हमारे सामने लाए, कहे कि तो भाई जिना ही तो हुआ था हमसे, अल्लाह ताला ने तो क्या तौबा कर लो, हमने कर ली, हमें रजम क्यों कर रहे हो? तो हम उन्हें बताएंगे ये आयत मनसूख हो चुकी है, ये जब का हुक्म है जब वो रजम वाली आयत नहीं आई थी, ठीक है। तो आज के टाइम में रजम तो होता ही नहीं है हमारे मुआशरे में। होता है? नहीं होता है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? कोई बंदा आता है कि मुझसे जिना हो चुका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हो गया, लेकिन वो औरत प्रेग्नेंट थी, वो खुद आई थी। देखें वो सच्ची तौबा क्या होती है, और इससे जो आगे की आयतें हैं ना वो तौबा के ऊपर ही हैं। तो हम समझ लें कि तौबा होती क्या है, होता क्या है। एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे जिना हुआ है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सबके सामने वो आई, अल्लाह के रसूल ने मतलब कि पहले तो सुना नहीं कि अनदेखा क्या कि जाओ क्या खबर लेकर आए हो, क्योंकि वो हाँ रज़म उन्हें करना था, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो लीडर भी हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, अल्लाह के कानून को नाफिज भी करना है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से पूछा, देखें इसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक है? सब कुछ ओके, सब कुछ इधर उधर से क्रॉस चेक करवाया, सब कुछ ओके की रिपोर्ट। उसके बाद पूछा गया कि आप प्रेग्नेंट है? तो उसने कहा हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जुर्म आपका है, आपके बच्चे का नहीं है, तो जाइए। उस औरत को आजाद छोड़ दिया गया, ना उसका एड्रेस लिया गया ना कुछ, जाइए आप बच्चे की विलादत करिए, आप बाद में आइएगा। वो औरत गई, ना कोई इस पर पुलिस रखी गई, ना निगरानी रखी गई, ना उसका एड्रेस लिया गया, गई अपने बच्चे की उसने विलादत की। फिर बच्चे को गोद में लेकर आई कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे जो गुनाह हुआ है उसकी सजा मुझे दे दीजिए, मुझसे जिना हो गया है। और बच्चा वो गोद में लाती है। अल्लाह के रसूल उसको देखकर फिर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अभी आपका बच्चा आपके बिना नहीं पल सकता, इसे दूध की ज़रूरत है, तो जाइए इसको दूध आप पिलाइए। दूध की जो मुकर्रर जो टाइम है वो 2 साल है। वो औरत फिर 2 साल के बाद फिर आती है, बच्चे को गोद में लिए आती है, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल देखें, अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, अभी पल जाएगा, अब मुझे आप प्लीज़ पाक कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सख्त मतलब गुजरा और रज़म का हुक्म दिया। और जब उस औरत को रज़म वो दिया जा रहा था, वो किया जा रहा था संसार,
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غمگین تھے. اور اس عورت کی بھی توبہ دیکھیں آپ. اس کو 2-3 بار مطلب ٹالا گیا کہ نہ آئے نہ آئے. اجاز چھوڑا گیا. وہ نہ آتی تو کوئی اس کے گھر پولیس نہیں جاتی. لیکن وہ آئی، پھر بھی بار بار آئی، کیونکہ اس کو آخرت کا خوف تھا کہ میرے اس جرم کی سزا اگر مجھے آخرت میں ملی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. تو جب اس کو رجم کے مطلب دیا جا رہا تھا تو 2 شخص بولے کہ کیسی بدکار عورت تھی. ایسے الفاظ انہوں نے اس عورت کے لیے یوز کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جو توبہ کی ہے نا وہ تم سب کو کہ سب کے وہ سب کے اوپر بانٹ دی جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے. وہ توبہ اس عورت نے کی ہے. اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھنا. اس کے لیے جو الفاظ یوز کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا. تو آج بھی اب رزم کا سین تو نہیں ہے. اگر کسی سے بھی جنا ہو گیا ہے تو کسی کو بتائے نہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے. ٹھیک ہے، گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہی بہتر آپشن ہے آج کے ٹائم میں، کیونکہ رزم کا سین تو ہے نہیں. اور ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارے جو معاشرہ اس کو آپ کھنگالیں گے، ہر دوسرا ہر تیسرا بندہ آپ کو جنا میں انوالو ملے گا. ہر دوسرا یا تیسرا بندہ. اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں جو اس گندگی سے بچے ہوئے ہیں آج کے ٹائم میں. اللہ تعالیٰ کے وہ چنندہ بندے ہیں. اگر آپ ان میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس گندگی سے ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں اس سے آپ پاک رہیں. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر وہ 17 سے ہمیں بتائیں گے. 17 اور 18 میں ہمیں بتائیں گے کہ توبہ وہ ہے کیا اور کن لوگوں کے لیے ہے اور کن لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور کن کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ جان لو اللہ پر انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کا حق ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی توبہ صرف ان کی قبول ہے جو جانتے پوچھتے گناہ نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ بھائی میں جنا کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ تو جانتے پوچھتے ہوا جو نادانی کی وجہ سے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے یا نفسانی خواہشات نے ان سے وہ کام کرا دیا، دھوکے سے ایک دم سے ہو گیا. اور پھر وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ایک دم پلٹ آتے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ وہ توبہ وہ قبول کر لیتا ہے اور انہیں اس پر وہ ریگریٹ ہوتا ہے. جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام وہ کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلدی ہی توبہ وہ کر گزرتے ہیں، اس کے بعد ایسے لوگوں پر اللہ اپنی مہربانی کی نگاہ کے ساتھ پھر توجہ کرتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے. آیت نمبر 18 مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی. یعنی مرتے دم تک تو آپ نے عیاشیاں گزاری، خوب اپنی زندگی میں گناہ کیے، اینڈ ٹائم پہ آ کے موت کے فرشتے نظر آ گئے تب کہہ رہے ہو توبہ. فرعون کیا کہہ رہا تھا جب پانی میں ڈوبنے لگا؟ اب میں لاتا ہوں موسیٰ کے رب پہ ایمان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون اب لا رہا ہے ایمان، اب تیرا ایمان ہی قبول نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے توبہ. پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک ہمیں نکاح کے تعلق سے ہدایت اللہ تعالیٰ دیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا وہ کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کھلی بد چلنی کر بیٹھے ہیں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. یہ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے نا، اگر کسی کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، اس میں ایک چیز ایسی ہو جو تمہیں پسند نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی بھلائیاں اس کے اندر رکھی ہوں کہ آپ اس کا صرف ایک نگیٹو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے جو پوزیٹو پوائنٹ ہیں ہزار، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ایک چیز ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو اور وہ جینون چیز ہو، سولڈ وہ ریزن بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی بھلائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہوں، اس کو آپ وہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے.
آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو چاہے تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلے طور پر ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف لے چکے ہو اور وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکی ہے۔ آیت نمبر 22 میں سوتیلی ماں جو ہوتی ہیں اس سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے والد ہیں، انہوں نے ایک نکاح کیا اور نکاح کے بعد وہ طلاق دے دیا انہوں نے، تو وہ پھر بنا نکاح کے ہو گئی، تو اس کا بیٹے پہ بھی وہ پھر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یعنی وہ سوتیلی ماں تو سوتیلی ہے اس کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اگر اس کے باپ نے اس کو چھوا ہے، اس سے نکاح اس کے باپ کا ہوا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اس شریعت آنے سے پہلے جو تم کر چکے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ کر لو، لیکن اب آگے سے ایسا نہیں کرنا۔ حقیقت میں یہ ایک بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے ایک ایک کر کے کہ کون کون سی وہ خاتون ہیں جن سے ایک مرد کا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے محرم رشتے ہمیں گنوا دیں گے، اور یہ وہ لڑکیوں کے لیے بھی اس تعلق سے یہ بات ہے کہ جو رشتے یہ اللہ تعالیٰ اس میں گنوائیں گے یہ سب کے سب محرم ہیں، ان سے آپ پردہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو ان رشتوں کی آپ لسٹ بنا لیں اور دیکھ لیں کہ ان سے پردہ فرض، یہ محرم میرے رشتے دار ہیں، نہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ پردہ فرض ہے۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ بھی فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں ایکسیپشن بھی ہے، وہ سالی والا کہ جیسے ایک نکاح میں دو بہنوں کو وہ نہیں رکھنی، تو بہنوئی سے پردہ ہے، بہنوئی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بہنوئی سے پردہ ہے، کیونکہ بہن کے انتقال کے بعد تو ہو سکتا ہے نا، بہن کے انتقال کے بعد بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی کہے کہ میں اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کروں گی کیونکہ میں نکاح تو کر ہی نہیں سکتی، تو بھائی بہن کے انتقال کے بعد تو کر سکتے ہو نا۔ محرم رشتے وہ ہوتے ہیں جن سے کسی بھی کنڈیشن میں نکاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی کنڈیشن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم رشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک کر کے وہ رشتے بتائیں گے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، یعنی دودھ شریک رشتے بھی محرم ہوتے ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی بیوی کی جو ماں ہوتی ہے، جو ہماری ساس ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، وہ بھی ہمارے لیے محرم بن جاتی ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی ہماری جو بیوی ہے اس کی پہلے کسی دوسرے شوہر سے اس کے دو تین مطلب وہ لڑکیاں تھی، وہ بھی جوان تھی فار ایگزامپل، اور آپ کا ان سے مطلب نکاح ہو گیا تو ان کی لڑکیاں بھی تمہاری بھی لڑکیاں بن گئی، ٹھیک ہے، ان سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا۔ تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو، یا ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو اور انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی ایک جگہ انسان کا جیسے ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے بچے ہیں، وہ بھی جوان ہیں، اس بیوہ خاتون سے ایک مرد کا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے یا ہم بستری ابھی مطلب نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی طلاق ہو گیا، تو پھر اس کی جو لڑکیاں ہوں گی نا وہ حرام نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ حرام ہوں گی ہم بستری کے بعد یا رخصتی کے بعد، لیکن اس سے اگر پہلی طلاق ہو گیا تو اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز ہی رہیں گی، وہ بھی اس کے لیے غیر محرم ہی رہیں گی بعد میں۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے نطفے سے ہوں، یعنی جو بہو ہوتی ہے وہ بھی محرم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی تم پر اس تعلق سے ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے نطفے سے ہوں، یعنی جو سگے بیٹے کی بیوی ہے نا وہی تمہاری محرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کوئی ایسی منہ بولا آپ نے بیٹا بنا لیا اس کی بیوی آپ سوچ رہے ہو کہ محرم ہو گئی، نہیں وہ نہیں ہے، سگے بیٹے کی بیوی محرم ہوتی ہے۔ ایک بڑے اسکالرس ہیں پاکستان کے، بڑا ان کو لوگ زندہ بلی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک چیز ہے کہ وہ نا اپنی
جو ان کی بیٹے کی بہو ہے نا وہ بھی اس سے بھی وہ پردہ کر مطلب کہ اپنا آپ کا اس سے بھی پردہ کراتے ہیں. بھائی وہ تو بیٹی ہے تمہاری. تمہیں تقوی کا اگر تمہیں تقوی کی بیماری لگ گئی وہ جو خود ساختہ مطلب تقوی ہوتا ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بیٹی رکھا ہے آپ کی. آپ زبردستی اس سے آپ مطلب کہ اپنا پردہ کرا رہے ہیں. تو وہ بھی جو بہو ہوتی ہے وہ بھی مطلب بیٹیوں کی طرح محرم بن جاتی ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے نطفے سے ہوں. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. یعنی دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. مطلب ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے ایک نکاح میں. ہاں ایک کے انتقال کے بعد یا ایک سے طلاق کے بعد دوسری سے کر سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے. مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو. البتہ ایسی عورتیں اس سے الگ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے حاصل وہ کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. یہاں پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں. ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ خاتون ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے ہم نے کہ شادی شدہ عورت بھاگ گئی کسی کے ساتھ تو اس سے نکاح تو جائز ہی نہیں ہے اور جا کر نکاح کر لیتی ہے. بھائی نکاح بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ جنا ہی کہلائے گا آپ کا. اتنا تکلف بھی نہ کریں. آپ جب بھاگ گئے تو نکاح کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جنا ہی کہلائے گا. جب تک وہ جو شوہر ہے اس کا وہ ڈیورس نہ دے دے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا پھر آگے کہ شرط یہ ہے کہ نکاح کے گھیرے میں ان کو محفوظ کرو. نہ یہ کہ آزادانہ طور پر صحبت رانی کرنے لگو اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی کا جو لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر فرض سمجھتے ہوئے ادا کرو. البتہ مہر طے ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے بیچ اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ جاننے والا اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے. اور تم میں سے جو آدمی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور ایمان والی ہو. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو اس لیے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور بھلے طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو کر رہیں. نہ آزادانہ طور پر صحبت رانی وہ کرتے پھریں اور نہ چوری چھپے ناجائز تعلق بنائیں. پھر جب وہ نکاح کے گھیرے میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی بدچلنی کر بیٹھیں تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی اور پرہیزگاری کے قائم نہ رہ جانے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ کرتے تھے. تم سے پہلے گزرے ہوئے اچھے لوگ کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف پلٹنا چاہتا ہے. سب کچھ جانتا اور گہری سمجھ رکھتا ہے. ہاں اللہ تو تمہاری طرف رحمت کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنے من کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مار غلط ڈھنگ سے نہ کھاؤ. لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. یعنی سوسائڈ کرنا حرام ہے. اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص ظلم اور جاتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو یعنی گناہ کبیرہ سے بچتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو بچے
اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، یہ کہ بندہ جب پابندی سے نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو اس کے گناہ آٹومیٹک کی معاف ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ آ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور تم کہ 5 مرتبہ اس میں سے نہاؤ، کہ تمہارے بدن پہ کوئی میل کچل رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں رہے گا. تو یہی مثال ہے ان 5 نمازوں کی، کہ ان کے ذریعے تمہارے گناہ جو ہے نا جھڑتے رہتے ہیں. یہ کون سے گناہ جھڑتے ہیں؟ یہ گناہ صغیرہ جھڑتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑتے ہیں بنا. اور گناہ کبیرہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یعنی گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. گناہ کبیرہ کی معافی آٹومیٹک نہیں ملتی. کوئی گناہ کبیرہ کسی سے ہوا ہے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے. ہاں، توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، اور تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو وہ تمہارے حساب سے ہٹا دیں گے فری میں. یہ ڈسکاؤنٹ ہے تمہارے لیے. بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ تم سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی یہ کمانا وہ کس اعتبار سے ہے؟ نیکی کے اعتبار سے. اس کے مطابق تمہیں آخرت میں حصہ ملے گا. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور ہم نے ہر ترکے یعنی چھوڑے ہوئے مال کے حقدار مقرر کر دیے، جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے وعدے اور سمجھوتے ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے. آیت نمبر 34 سے ہمارا پارہ نمبر 5 اسٹارٹ ہوگا. آیت نمبر 34 سے پارہ نمبر 5 ہمارا اسٹارٹ ہوگا الحمدللہ. اور وہ 4 پارے ہم نے مکمل طور پر وہ پڑھ لیے ہیں. آئی تھنک ہمارا آیت نمبر 24 سے یہ پارہ اسٹارٹ ہو چکا تھا. ہاں، آیت نمبر 24 سے ہمارا یہ 5واں پارہ ہمارا اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو 5واں پارہ ہمارا چل رہا ہے اور آج ہمارا 5واں ہی دن ہے. یہ 24 آیت سے چل رہا تھا اور ہم 34 آیت تک آ چکے ہیں. تو آگے کا مطالعہ انشاءاللہ ہم وہ کل کریں گے، کیونکہ آیتیں بڑی اس کی احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے کافی بڑے بڑے احکام اس میں دیے ہیں. تو انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے ہم آگے وہ کل کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور جو کچھ ہم سے کہنے میں سننے میں وہ غلطی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو بھائی مبارک کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ان آیتوں کا فہم سمجھایا. تو الحمدللہ آج کی نشست بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اسے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں راسخ کر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق کر دے. ایسا نہیں ہو کہ ہم صرف سنیں اور یہاں سے چلے جائیں محفل سے اٹھ کر. جتنی بھی آیتیں ہمارے سامنے آنکھوں سے گزرتی ہیں انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ آیت ایسی ضرور ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ آج تو اس آیت میں مزہ آ گیا، یا یہ آیت تو ہمارے دل کو بالکل ہی چھو گئی. تو اس آیت کو نوٹ کر لیا کریں اور آپ اس آیت کو ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ آج کی آیت کون سی آپ کو سب سے زیادہ بہتر لگی. سب سے ساری تو بہتر ہی ہے لیکن سب سے زیادہ آج کی آیت میں سے کون سی آیت آپ کو پسند آئی. تو آپ سبھی لوگوں کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو قرآن کے لیے وقف کیا. جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جڑنے کے لیے خیر عطا فرمائے یہاں پر. اور آخر میں محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل کا حصہ بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.